अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के नए टॉपिक के साथ खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है इस वक्त करंट अफेयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो जो है काफ़ी जो है आने वाले जो हालात होंगे वो उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। जी, टॉपिक है इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत जो कायम हो चुकी है तालिबान की, तो इनके जो असरात हैं अगर हम देखें, जो पंजशीर जो कन्फ्लिक्ट था उसके बाद जो 6 सितंबर 2021 को इस कन्फ्लिक्ट के बाद आखिरी जो पंजशीर जो वैली थी इसको भी जो है तालिबान ने अपना कंट्रोल कायम करने के बाद जो है पूरे अफगानिस्तान में जो है अपनी हुकूमत का जो है वो ऐलान कर लिया है। व्यूअर्स, यहाँ पर इस वीडियो को जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो हुकूमत जो तालिबान की जो कायम हो चुकी है उसके असरात ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या हैं, और इसी तरह जो खित्ते की जो सियासी सूरत हाल होगी उसके ऊपर जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करूँगा। इसके अलावा जो ग्लोबल पावर बैलेंस है में जो शिफ्ट आया है वो क्या है। इसी तरह अगर हम देखें यूएस चाइना जो कि दुनिया के ऊपर राज करना चाहती हैं, और वो क्या सूरत हाल, क्या सिनेरियो होगा। इसके साथ साथ जो कतर का जो बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है वो जो है उसके ऊपर भी जो है रोशनी डालेंगे, और इसके साथ साथ तालिबान के जो मौजूदा जो कुछ ताकतें हैं जो कि तालिबान को जो है वो इंगेज की हुई हैं वो कौन सी ताकतें हैं। इसके अलावा क्या है जी ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, जो क्राइसिस जो बन रहा है वो किस तरह है, और इसके अलावा जो रीजनल जो इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, ये किस तरीके से जो है वो कम की जा सकती है। ये इस टॉपिक को जो है सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो इस वक्त जो इम्पैक्ट है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, इसमें अगर हम देखें जो दोहा जो एग्रीमेंट हुआ, दोहा एग्रीमेंट के बाद जो यूएस जो फोर्सेस हैं वहाँ से विड्रॉ हुई, तो उसमें ग्लोबल जो पावर बैलेंस है उसमें शिफ्ट भी आया है। जो लॉन्ग टर्म जो हम देखें जो कंसिक्वेंसेस थे जो कि अफगान वार जो कि अगर हम देखें तो उसके जो असरात थे, जो कंसिक्वेंसेस थे, वो तकरीबन जो ग्लोबली अगर हम देखें तो यूएस जो कि आफ्टर कोल्ड वार अपने आप को सुपर पावर कहता था, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो 20 साल जंग लड़ने के बाद उसको भी जो है एक इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि ये जंग जो है, मतलब अगर आप देखें तो जहाँ पर जो है मदर ऑफ द ऑल बम यानी बड़े से बड़े एटम बम और जो है वहाँ पर उनको भी जो है वो टेस्ट किया जाए या उनको जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, और कई जो है ख़तरनाक हथियार भी इस्तेमाल हों, और उसके बावजूद जो है वहाँ पर ख़ुद जो सूरत हाल है उसके बाद भी जो है वो और 20 साल का अरसा जिसमें $2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वहाँ पर ख़र्चा भी हो जाए, और सूरत हाल ये हो कि एट दी एंड जो है वो आप वहाँ से इस तरीके से निकलें, तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। तो इसमें जो इसकी जो एलाइज हैं, यूएस अकेला नहीं बल्कि जो कोल्ड वार के बाद जो यहाँ पर जो नेटो जो बनाई गई थी, और जहाँ पर यूएस ने अपने एलाइज से जो पार्टनर्स थे जिस तरीके से उनको अपने साथ मिलाया, और जिस तरह जो है वो एक सुपर पावर जो है वो बन चुका था, यूनिपोलर था, तो वो उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। अब तकरीबन दुनिया जो है वो यूनिपोलर से जो है उस वक्त अगर हम देखें तो जब रशिया को वो जब ज़ाहिर है डिसइंटीग्रेशन हुई और सोवियत यूनियन जब ख़त्म हुई तो वो यूनिपोलर थी, लेकिन अब दोबारा जो है दुनिया इस वक्त अगर हम देखें तो वो एक मल्टीपोलर जो है वो सिनेरियो बन चुका है। इसमें ये जो अमेरिकन जो विड्रॉल था इसमें सिर्फ यहीं से नहीं, अब इराक और सीरिया भी हैं, ये भी जो है अब के जहाँ पर इतनी बड़ी आपने जो फौजें थी वहाँ से वापस बुलाई, तो अब क्या होगा, अब सीरिया में, इराक में जो है वो क्या होने वाला है, क्या वहाँ पर भी जो है ऐसी जो है वो सिचुएशन होगी। ठीक है जी, इसके हालात ये हैं कि जो एक तो ये कि इमीडिएट पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और उसमें ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम में जो यूएस के जो खिलाफ जो ताकतें हैं और वो मज़ीद जो है वो ताकतें उभर कर जो है वो सामने आएंगी। तो ये जो वैक्यूम जो खला जो पैदा हुआ है, इस खला से जो है एक तो वो ताकतें आएंगी, इसमें एक ये जो शिफ्ट है ये मैं आपके सामने पेश किया, जो पावर जो बैलेंस है, ये जो मैंने आपको जो ग्लोबल पावर जो बैलेंस है, इसके अलावा जो यूएस चाइना जो कंपटीशन है व्यूअर्स, इस खिते में
اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ڈیسیجن تھا US کا کہ افغانستان سے اپنی فوجیں جو ہیں ان کو جو ہے وڈرا کیا جائے، اور اس میں ایک اب US کے لیے ایک بہتر آپشن ہوگا، ایک بہتر جو ہے ان کے پاس ایک آپ یوں کہہ دیں کہ ایک بہت بڑا جو ان کے لیے جو وہاں پر جو اتنے بڑے لیول کی انویسٹمنٹ تھی جو میں بتا چکا ہوں، اور ایک تو وہاں سے جو ہے ان کو جو ہے فائنینشلی جو ہے ایک سپورٹ مل جائے گی، اور دوسرا ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ جو ہے بیٹر آپشن ہوگا، اور گریٹر ریسورسز ان کے پاس جو ہے وہ بننا ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں نا $2 ٹریلین جو ہے وہ آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا یہی خرچہ جو ہے آپ ان ریسورسز پہ یوز کریں کہ بھئی جو چائنا جو اپنے جو اس ریجن میں جو ہے وہ جو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے، پاکستان کے علاوہ جو چائنا جس طرح دنیا کے ساتھ جو ہے بڑے تیزی کے ساتھ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے، تو وہ ایسے ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ سوچے گا کہ ڈیل کس طرح کیا جائے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو کہ اس خطے میں ظاہر ہے US تو یہاں سے چلا گیا، وڈرا ہو گیا، تو ایک تو یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا جو ہے ایک اپرچونٹی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اس ریجن میں چائنا کے لیے کہ جی بھائی یہاں سے تو امریکہ چلا گیا، اب تو چائنا ظاہر ہے جب وہ یہاں پر تھا تو چائنا اس طریقے سے جو ہے وہ گرو نہیں کر پا رہا تھا، کچھ ہرڈلز تھی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ چاہے، تو اب تو ظاہر ہے آپ کے لیے اپرچونٹی ہے۔ ایک یہ بھی جو ہے وہ صورتحال سامنے اس وقت جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک اور جو رائزنگ گلوبل انفلوئنس آف دا قطر جو ہے اس وقت اس گلوبل یوز کا جو انفلوئنس ہے وہ جو ہے بڑا اس کا جو ہے وہ اس میں انکریز ہوا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو بھئی جہاں پر قطر میں ہی سب کچھ جو اگر ہم دیکھیں جو پولیٹیکل جو لیڈرز تھے وہ دوحہ میں جو ہے بڑے معاہدے ہوئے، اور جو ہوسٹنگ کی قطر نے وہ بھی جو ہے بڑی بہترین طریقے سے جو ہے وہاں پر ان چیزوں کو جو ہے وہ سینسیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ جانچا گیا، اور کئی ایگریمنٹس ہوئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ قطر میں جو ہے بڑے سکسیسفلی ہوئی، اور اس میں جو کئی پولیٹیکل لیڈرز تھے اور کچھ جو کنٹریز ہیں انہوں نے جو کابل سے اپنی ایمبیسیز ہیں انہوں نے قطر کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی۔ تو ظاہر ہے اس میں جو قطر ہے اس کے جو انفلوئنسز ہیں وہ اس کا جو ریپوٹیشن ہے دنیا میں ایز اے نیوٹرل میڈیٹر، یہ جو ہے اس کا ایک امیج جو ہے بڑھ کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو صورتحال جو ہوئی ہے اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو اگلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انگیجمنٹ with طالبان اینڈ کونسیلیشن، یعنی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ طالبان کو انگیج کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو ہے ان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے US نے سرنڈر کر دیا، لیکن اس میں کچھ ایسے ایفیکٹس بھی ہیں اس کے جو ہے افغانستان میں، جس میں ایک اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اس وقت چائنا اور رشیا یہ جو ہے ان کی کافی جو ہے ان کی تگ و دو اور بڑی کوشش ہے کہ یہ فارمل ریکگنیشن جو ہے وہ ہو جائے افغان گورنمنٹ کی۔ تو اس میں ایک تو یہ بھی سامنے آ رہا ہے، دوسرا اس میں اگر ہم دیکھیں صورتحال ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اور جو مائیگریشن ہے، ظاہر ہے US نے تو سرنڈر کر دیا، لیکن اس کے بعد جو مائیگریشن جو ہوئی یورپ میں اور بڑی تعداد میں ہم نے کئی ویڈیوز بھی آئیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں افغانستان سے بھی جو ہے مائیگریشنز ہوئی ہیں، اور یورپ میں اور جو ہمسایہ جو ممالک ہیں ان میں جو ہے یہ جو مائیگریشنز ہیں ان کے جو اثرات کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ کرائسس جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مائیگرنٹ صرف افغانستان سے نہیں بلکہ کئی جو ہے وہ مائیگرنٹس اینڈ ریفیوجیز فرام دا سیریا اینڈ عراق اینڈ لیبیا، تو یہ بھی جو ہے یہ مل سکتے ہیں انٹرنیشنلی، اور پھر افغانستان کے جو مائیگرنٹس ہیں ریفیوجیز ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے اس میں کئی دسیوں ہزار جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں اتنی بڑی جو جب تعداد میں جب لوگ جو ہے مائیگریشن کر رہے ہیں تو ان کا بندوبست کرنا یہ بھی ایک سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک تو یہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو ہیومینیٹیرین جو ہے وہ کرائسس بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں اگر ہم ریجن کے اوپر دیکھیں
تو ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ اگر ہم ان کے جو اثرات ہیں یہ جو کرائسس کے، تو اس میں کئی ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہیں وہ افغانستان میں جو ایڈ ایجنسیز تھی، جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے اپنے جو ان کے جو ریسنٹ جو ٹیک اوور ہوا، تو اس کے بعد جو ہے اکانومیز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ سسپینشن کر دی اپنی جو ایڈ ہے، وہ جو میجر جو ڈونر ہیں دنیا میں، انہوں نے اپنی ایڈ بھی جو ہے وہ بند کر دی، اور جو ورلڈ بینک کی طرف سے جو سسپینشن ہوئی ایڈ کی، یہ بھی ایک بہت بڑا ظاہر ہے۔ اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ کچھ ایسے عالمی ادارے ہیں جہاں سے جو ہے وہ فنڈنگ کی امید تھی، لیکن وہاں پر بھی جو ہے یہ ان چیزوں کو فی الحال جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک تو یہ انٹرنیشنلی بہت بڑا مسئلہ، دوسرا افغانستان میں خود جو ہے طالبان حکومت کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان 20 سال تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا اور اس کے بعد جو ہے حکومت حاصل کی، لیکن اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کرائسس کا مقابلہ کیا جائے گا، ان کرائسس سے جو ہے وہ نکلا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو صورتحال اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کئی ممالک نے انسانی بنیادوں کے اوپر تو مدد کی ہے اور وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا ہونا، ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جو ہے وہ مدد کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے جو ممالک جہاں پر اتنا بڑے لیول کے اوپر جو ہے انفراسٹرکچر لاس ہوا ہو، جہاں پر جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جو آپ کے جو مطلب افغانستان سے بہت سارے لوگ جو مین پاور ہے وہ جو ہے وہ جا چکی ہے، اور جو برین ڈرین ہے وہ جو جس کو ہم کہیں کہ جو قابل یا جو پڑھے لکھے لوگ یا جو ٹیکنیکل جو لوگ ہیں جو کہ اس کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو ان کو واپس لانا ہوگا، ان کو دوبارہ افغانستان کی پراسپیرٹی کے لیے ان لوگوں کو ایسی صورتحال کریٹ کرنی ہوگی، ایسا امن قائم کرنا ہوگا، ایسا پیس قائم کرنا ہوگا جس کو دیکھ کر جو ہے یہ جو انٹرنیشنلی ایک تو ورلڈ فوڈ پروگرام ہو گیا اور اس طرح کے جو ورلڈ بینک ہوگی، ایک تو یہ جو ہے وہ مدد کریں اور ایک ایسی امن کی فضا ہو جس سے یہ جو لوگ جو گئے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی جو ہے وہ واپس آئیں، جس کی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں جو مین پاور ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو اکنامیکلی جو گروتھ ہوتی ہے اس میں بیک بون کی طرح کام